دیکھو ماشاءاللہ آج آپ کے ہاں قرآن ختم ہوا. یہ قرآن ہے کیا؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ انگریز تو نہیں پڑھتا نہ وہ سنتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی چیز ضروری ہو تو انگریز اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا جب ہاں یا نہ میں کچھ سوال پوچھوں تو جواب دینا. ویکسین بہت ضروری تھی نا کورونا کی، سب سے پہلے کس نے لگائی؟ انگریز نے. ایجاد کس نے کی؟ انگریز نے. اچھا جی، سفر انسان کے لیے مشکل ہو گیا تھا تو ٹرین کا ایجاد ہونا ضروری تھا، ضروری کام تھا نا، تو کس نے ایجاد کی ہے؟ انگریز نے. اور وہ جو ہمارے یہاں پٹریاں بچھا کے گیا اب تک ہم نے انہی پہ گزارا کیا ہوا ہے. تو سارے ضروری کام تو وہ کرتا ہے انگریز. ہواؤں میں انسان کے لیے اڑنا بہت ضروری تھا، آبادی بڑھ گئی تھی تو سفر کو آسان بنانا تھا، تو اس کے لیے ہوائی جہاز بہت ضروری تھا، تو یہ ضروری کام تھا. تو اس میں پہل کس نے کی ہے؟ انگریز نے. اور اس نے کر کے دکھایا. جہاز بھی وہی بناتے ہیں. جو لوگ معذرت کے ساتھ ایک عمر کے بعد انسان گنجا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر پہ بال لگوانا بہت ضروری ہے. آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے. یہ ایجاد کس نے کیا؟ بولو نا. انگریز نے. یہ ابھی ہماری ایجاد نہیں ہے. تو ہر ضروری کام کون کر رہا ہے؟ انگریز. سوال پیدا ہوتا ہے اگر قرآن ہمارے لیے اتنا ضروری ہے تو اس کو انگریز کو اس میں آگے ہونا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی ضروری کام میں ہم آگے نہیں ہیں. تراویح میں اللہ کا شکر ہے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کسی حد تک آگے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. تو کیا ہے قرآن میں ایسا جو ہے بہت ضروری لیکن انگریز کی اس کی طرف توجہ نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، قرآن ضروری ہے ہی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو انگریز اس میں ہم سے آگے ہوتا. یا تو قرآن ضروری نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم تراویح میں کیوں سنیں؟ اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اور بات بات پہ قرآن کی قسمیں کیوں اٹھوائیں ہم؟ یا قرآن ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے اس میں ایسی بات جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی؟ تو آج میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ بات اصل میں یہ ہے، دیکھو انگریز ہے کافر. پٹھان لوگ کہتے ہیں کافر کا بچہ. صحیح نا؟ کسی کو طنز کرنا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ غیر مسلم ہے. وہ کہتا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے. ہم مر کے مٹی ہو کے، سینٹنس مکمل کر لیا کریں نا، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو اس میں جتنا آگے جا سکتے ہو آگے جاؤ. جو اس دنیا میں آگے نہیں بڑھا وہ ہے ناکام. وہ کیا کہلائے گا؟ ناکام. سکسیس کی ڈیفینیشن انگریز کے نزدیک یہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کی عزت ہو. یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایک سکسیسفل انسان بولو کہلائے. قرآن کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن غلط ہے. سکسیس ہونے کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولو نا، غلط ہے. قرآن نہیں مانتا اس کو. قرآن کہتے ہیں قارون کے پاس پیسہ بل گیٹ سے بھی زیادہ تھا. قارون کی صحت اتنی اچھی تھی آج کل اتنی ہو نہیں سکتی، اور اس کی عزت بھی اتنی تھی کہ جب وہ جاہو جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا نا اپنی سواریوں کو پروٹوکول کے ساتھ، تو لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو کس کو ملا ہے؟ قارون. جو غریب لوگ تھے نا، ہم جیسے، یعنی ہم جیسے مراد ہم پاکستانی ہو، جیسے بے روزگار جو پیٹرول کے ترسے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی مہنگی ہونے والی ہیں. یعنی مہنگائی میں چینی شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول شارٹ ہوتا ہے، اب بیویاں بھی شارٹ ہونے لگی ہیں. میرے پاس آتے ہیں نا کیس، میں بے روزگار ہو گیا تو بیگم نے کورٹ سے کھلا لے کے چلی گئی. میں نے کہا لے بھائی، بے روزگاری میں ایک پیٹرول شارٹ ہونے کا غم تھا، چینی شارٹ ہونے کا غم تھا، آٹا شارٹ ہو رہا تھا، بیویاں بھی کیا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بے روزگار آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں رہتی، کہتی کورٹ سے کھلا لو، نکلو پتلی گلی سے، سوائے اس محلے کی خواتین کے، یا جو میرا بیان سن رہی ہے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون کے، قارون کے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ تھا، لیکن کیا قارون کامیاب تھا اللہ کی نظر میں؟ بولو نا، نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا. 40 دن گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلا. آپ سمجھتے ہو شاید گیس کا انتظام نہیں تھا، یہ لکڑیوں کا انتظام نہیں تھا اس لیے چولہا نہیں جلا. بات اصل میں کہ جلانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا، جو پکایا جاتا ہے، وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا. چولہا بھی تھا، لکڑیاں بھی تھیں، پکائے کیا اس پہ؟ کھجوروں پہ گزارا ہو رہا تھا. سمجھ رہے؟ کس پہ گزارا ہو رہا تھا؟ کھجوروں پہ.
لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریب کامیاب ہوتے ہیں. شاید قرآن نے یہ کہا کہ بھئی قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ کیا تھے؟ کامیاب. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت کماؤ. تو جتنے یہاں پروجیکٹ دی کمفرٹ میں چل رہے ہیں سارے بند ہو جانے چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قارون سے بھی زیادہ پیسہ تھا، مگر وہ کیا تھے؟ بولے نا یار آپ لوگ، میں تھوڑی دیر بات کروں گا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہوں. یہ ہماری نا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، بیان نہیں ہو رہی ہے. تو قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت تھی، مگر کیا تھے؟ کامیاب. ہم نے اس سے اندازہ لگایا شاید اللہ کی نظر میں پیسے والے ناکام ہیں اور غریب کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن ایک اور مثال قرآن نے دے دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ قارون کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب. ابھی یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا، عمیر بھائی نے مزدور لگائے ہوئے ہیں، بلڈنگ بن رہی ہے. عمیر شیخانی جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے، میں دیکھتا رہتا ہوں نا، وہاں سے ٹرک آ رہا ہے بجری کا، وہاں سے یہ آ رہا ہے، وہاں سے یہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ایسے ہی بجری کا ٹرک منگواتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جب کوئی تعمیراتی کام کروانا ہوتا نا تو قرآن کہتا ہے جنات کو حکم دیتے. سلیمان علیہ السلام کو نا ملکہ سبا کا تخت چاہیے تھا. عمیر شیخانی صاحب کو چاہیے ہوتا تو کیسے منگواتے؟ وہ ٹرک بھیجتے، ہوائی جہاز جاتے، بحری جہاز جاتے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. پھر 2-3 نٹ بولٹ مل جاتے، اس سے زیادہ اس تخت سے کچھ نہیں ملنے والا تھا. وہ کروڑوں روپے کا، اربوں خربوں روپے کا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. جنات سے کہا کہ کون ملکہ سبا کا تخت 2 منٹ میں یہاں اٹھا کے لے آئے گا. تو ایک بزرگ تھے، ان کی کرامت تھی، انہوں نے کہا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور یہ کہا اور تخت حاضر تھا سامنے. ہر چیز سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی. پرندوں کی بولیاں سکھائیں، ایجنسی کا کام پرندوں سے لے رہے ہیں، مضبوط طاقتور جنات ان کے تابع بنا دیے، اور لائف اسٹائل بھی بہت شاہانہ. جب پیسہ دیا تو اسٹائل بھی کیسا تھا؟ شاہانہ. بہترین تاج، بہترین تخت. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح، یہ اسلام کا حکم نہیں کہ لگژری گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے. بھائی اگر پیسے ہیں تو لگژری گاڑی میں ہی گھومنا پڑے گا آپ کو. ہمارے نبی کے پاس پیسہ آیا تو آپ نے صبح آیا تو شام سے پہلے خرچ کر دیا، شام کو آیا تو صبح سے پہلے خرچ کر دیا. تو آپ نے غربت کو اختیار کیا. اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یا تو رکھو ہی نہیں پیسہ، صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ کر دو، پھر شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لیکن ایسا توکل کسی میں آج کل ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ اسلام کا حکم بھی نہیں ہے. یعنی ہونا تو چاہیے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا اس پر ایک مستقل بیان ہے میرا بھی، یہ موقع نہیں ہے. لیکن نبی نے پیسہ رکھا نہیں ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ پیسہ رکھیں اور رہیں کس طرح؟ غریبوں کی طرح رہیں. بے شمار پیسہ ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، پیون. میں نے ایسے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا، بھائی تیرے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے نبی نے پیون زدہ کپڑے پہنے. ہو بھائی نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے، صبح آئے تو صدقہ کر دیا نا، تو جو کپڑا ملا آپ نے پہن لیا. تمہارے پاس تو بینکوں میں کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے، تم پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہو بھائی؟ اچھا یہ پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کپڑے پہنے، اب جس کے پاس جتنا پیسہ نا وہ کپڑے نہیں پہن رہا. وہ اب کیا ہو رہا ہے معاملہ؟ یعنی جتنا پیسہ آئے گا نا کپڑے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ اسٹائل ہے بھائی. غریب لوگ کپڑے پہنتے ہیں. اب تو ایک آدھ چٹی مٹی پہن کے نا مالدار آدمی کہہ رہا ہے یار اسٹائل ہے ہمارا، یہ کپڑے وپڑے تو غریبوں کا کام ہے پہننا. خیر میرا موضوع نہ کہیں چینج ہو جائے نا، میں اس لیے ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ، یعنی مالدار خواتین کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑا نہیں لگتا. یعنی مالدار خواتین جو ہے نا، آپ ذرا پوش علاقے میں چلے جائیں تو مالدار اور ماڈرن جو بڑے گھروں کی خواتین ہیں ان کے کپڑوں پہ پیسہ دبا کے لگے گا مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگے گا. کپڑا نہیں ہوگا اس میں مگر جتنا ہوگا اس پہ پیسہ بہت لگے گا. خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کا جب لائف اسٹائل دیکھتے ہیں تو بڑا شاہانہ لائف اسٹائل ہے بھائی. اور بات جب کر رہے ہیں نا ملکہ سبا سے جس کو اللہ نے اتنا بڑا تخت دیا، تو بات بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جو ایک شاہانہ اسٹائل ہوتا ہے. ملکہ سبا کو پیغام بھیجا کہ انسان کی بچی بن کے چلی آ. ایک ریاست ہے وہ، ایسے جیسے آج امریکہ بات کرتا ہے. جنرل مشرف کو فون کیا تھا اور جنرل مشرف نے فوراً اڈے حوالے کر دیے نا. اسٹائل ہے نا امریکہ کا. کوئی غریب ملک اس اسٹائل میں بات کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. پیسہ ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, تو پھر اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. تو امریکہ کا اسٹائل چینج تھا, اس نے کہا بھائی یہ جنرل مشرف سے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا, کائنڈلی آپ اپنے اڈے دے دیں ہمیں. تو مشرف صاحب نے پوچھا کہ اگر نہیں, تو انہوں نے کہا نو کا آپشن نہیں, یہ دینے پڑیں گے آپ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر لے لیں. اس کے بعد جب پھر وہ وہاں گئے تو 20 سال جو انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا, پٹھانوں کی ان سے ملاقات ہوئی امریکن آرمی سے, تو پٹھانوں نے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا کے ان کو واپس بھیج دیا کہ کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں, آپ غلط جگہ آ گئے, معذرت کے ساتھ. تو خیر جو کائنڈلی جو ہے نا, یہ دونوں میں جو ہوا یہ بڑا خطرناک کائنڈلی ہوا ہے. یہ وہ والا کائنڈلی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کائنڈلی کیا ہے, بڑا ڈینجرس قسم کا کائنڈلی ہے. جیسے انہوں نے مشرف کو کہا کائنڈلی اڈے چاہیے ہمیں, چاہیے کا مطلب کیا ہے, یہ کائنڈلی ہم نے ویسے شو کے لیے لگا دیا ہے. تو جب وہ امریکہ افغانستان گیا تو انہوں نے بھی کہا کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے نا, تو واپس تشریف لے گئے وہ. خیر بین الاقوامی حالات میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں. امریکہ نے ایک دفعہ میرے اس بیان پہ مجھے کائنڈلی کہہ دیا تو میں پھر برداشت نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت اور ملکہ سبا سے جب بات کر رہے ہیں, ایک خط بھیجا اس کو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. آپ سورج کی عبادت کرتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی کھا کے, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے عبادت کس کی ہو رہی ہے, سورج کی. بڑی پاورفل ریاست تھی لیکن اس کو بولا کہ آپ تشریف لے آئیں فرما بردار بن کے. ملکہ سبا نے انکوائری کے لیے لوگ بھیجے تو پتا چلا یہ تو بڑے پاورفل ہیں. سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی کہ پہلا پیغام میرا آرام سے گیا تھا, دوسرا پیغام نہیں آئے گا, میری فوج آئے گی اور اب بندی بن کے آرام سے چلی جاؤ. تو یہ اسٹائل کس کا تھا, سلیمان علیہ السلام کا. پاور بھی تھی, جب پاور ہوتی ہے تو اسٹائل یہی ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سلیمان علیہ السلام کی, اچھا معذرت کے ساتھ خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں ایسی باتوں سے, 100 بیویاں بھی تھی سلیمان علیہ السلام کی, بہت معذرت کے ساتھ. میں ایسی باتیں کرتا کہاں ہوں, آپ کو پتہ ہے شادیوں وادیوں کی. لیکن بخاری میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں, 100 بیویاں تھیں. وہ مجھ سے پوچھ کے نہیں کی بھائی انہوں نے, تو ان سے جا کے پوچھو, مجھے نہیں کہو. لوگ کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو, انہوں نے ایسا کام کر لیا, ہم باتیں کرنے پر پابندی لگا رہے ہو. تو ان کی پیسہ بہت تھا تو وسائل بہت تھے, تو شادیاں کتنی کی, ایک وقت میں 100 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی. لیکن قرآن ان کو بھی کیا کہتا ہے, کامیاب. ناکام نہیں تھے, کیا تھے وہ, کامیاب. نعم العبد, بہت پیارے بندے تھے اللہ کے وہ, دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. تو اے اللہ, کبھی تو بتا رہا ہے کہ غریب کامیاب ہے اور مالدار ناکام ہے, کبھی تو کہہ رہا ہے کہ مالدار کامیاب ہے, غریب کیا ہے, ناکام ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بھائی اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری غربت کو دیکھتا ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے, تمہارے عمل کو. جو غریب ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ غربت میں کامیاب ہے, جو مالدار ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ مالداری میں کامیاب. ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں, حضرت بلال انتہائی غریب تھے لیکن حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے. ہمارے ہاں جامع الرشید میں حضرت ابو بکر کے بارے میں جو تاریخی روایات سے ان کے جو اثاثے ملتے ہیں, ایسٹس ملتے ہیں, وہ اربوں روپے میں, اس زمانے کے اربوں روپے بنتے ہیں. وہ حضرت عثمان اتنے بڑے تاجر تھے کہ 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ انہوں نے صدقہ کر دیے, گفٹ کر دیے. تو جو 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ کر رہا ہے اور پھر بھی مالدار ہے, اس کے پاس بیک اپ پہ کتنے گھوڑے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہو گھوڑے کیا گٹکے کی قیمت میں ملتے تھے, ہے بھائی؟ اس زمانے کی شاہی سواری تھی گھوڑا بھائی, یا آج کی لینڈ کروزر ہے وہ. تو 400 تھی ان کے پاس جو صدقہ کیا, اور اس کے علاوہ بھی تھے اونٹ اتنے ان کے پاس. تو ارب پتی تاجر تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی کامیاب. اور حضرت بلال جو غریب تھے وہ بھی کیا تھے, کامیاب تھے. تو اسلام سکسیس اور کامیابی کی وہ ڈیفینیشن بیان نہیں کرتا جو کون بیان کرتا ہے, گورا. گورا کہتا ہے مادی ترقی ہی کامیابی ہے, لہذا اس کی نظر میں قرآن کی ویلیو نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے, آخرت. لیکن اس کو دنیا سے جوڑتا ہے. وہ کیسے جوڑتا ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں قرآن نہ چند باتیں بیان کرتا ہے, وہ باتیں ہم نے غور سے سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری. قرآن نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو ایک کلمہ دے کے بھیجا ہے, انسانوں کو اس کلمے پہ لے کر آؤ. وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کلمہ کیا ہے, ضروری. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. گورا اس کو نہیں مانتا. وہ کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ میں 4 نظریات ہیں جن پہ ہم اقرار کر رہے ہیں. نمبر 1, اس کا سادہ سادہ ترجمہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
اس میں پہلا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا جب ہے ہی نہیں تو پھر الہ ہی نہیں ہے، جب الہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا اس کا نام تو پہلے تو مانو گے تو پھر اس کے بعد اس کو نام دو گے نا۔ ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، یہ خود سے نہیں بنی۔ میں بار بار مثالیں دیتا ہوں، ڈیجیٹل کیمرے کی مثال اکثر میں دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں جامعہ رشید میں کچھ سائنٹسٹ آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیسے ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریز آتی ہیں، یوں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، میں کچھ یونیورسٹی میں لیکچرار تو ہوں نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ پورا انسانی آنکھ کی کاپی ہے، یعنی سائنسدانوں کی یہ ایجاد نہیں ہے۔ ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، یہ فرسٹ کاپی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے جاپان ایک موبائل ایجاد کرتا ہے، کوریا ایجاد کرتا ہے، چائنا فورن مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپی لے آتا ہے۔ وہ ہے نا کہ امریکہ نے ایک سوئی ایجاد کی اور دعویٰ کیا کہ اس سے باریک کوئی سوئی بنا کے دکھائے۔ جاپان نے کہا ایسی کی تیسی، یار تم ٹیکنالوجی میں ہمیں چیلنج کر رہے ہو، تم بولو اس سے باریک سوئی۔ جاپان نے اس میں سوراخ کر کے دکھا دیا، اس سے باریک تو دور کی بات، اسی میں سوراخ کر کے دکھا دیا۔ امریکہ حیران، ابے یار تو ہم سے بھی بڑے فنٹر نکلے۔ پاکستانی آپ کو پتا ہے کسی سے پیچھے نہیں رہتا، پاکستانی نے چیلنج قبول کیا، اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا، یعنی اتنی باریک سوئی پہ لکھ کے دکھا دیا۔ یار لکھا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ، اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی؟ اوریجنل مشکل ہے، کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی۔ اوریجنل جب موبائل بنا تھا تو لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا۔ آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے، ترقی کرتے 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 ایک سائنسدان مرا، اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی، اس نے پھر آگے پارسل کی، تھوڑی سی مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق، اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں اگر ہم بندر تھے، دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں۔ صحیح بات ہے نا یار، کیا بات ہے، پورا پارٹی آپ نے غائب کر دیا ہمارا یار۔ تو نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے پیسے دے رہے ہو۔ تو خیر میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا، میری سپیڈ تھوڑی تیز ہے تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے، جو یہیں کے سائنسدان ہیں لیکن انہی کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو کاپی والا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اپنے پروفیسر صاحب سے، لیکچرار سے پوچھیں یا سائنسدان سے پوچھیں یہ کیسے بنا؟ وہ کہ کھربوں سال میں گلاسز یوں ہوتے ہوتے جل بن کے ایک ایسی مشین اتفاق سے وجود میں آ گئی، پھر کروڑوں سال میں اس کی فنیشنگ ہوتے ہوتے یہ بن گیا۔ مان لو گے آپ؟ بول لو نا یار کیا ہو گیا، نہیں مانو یار۔ کاپی خود سے نہیں بنا رہے آپ، اور جو اوریجنل ہے اس کے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک سیل تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے کھربوں سال میں ایک بندر بن گیا، پھر انسان بن گیا، یہ آنکھ بن گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم۔ کھربوں سال میں بھی ایک آنکھ جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ کھربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں دیکھتا، ہمیں دکھاتا ہے، جبکہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ یہ خود دیکھتا ہے، یہ دماغ سے اس کا لنک ہے، یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ اربوں سال میں وجود میں آ کے یہاں کھوپڑی میں ایڈجسٹ ہو جائے، اور ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہوتا ہے، دو کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہماری کھوپڑی میں ایک کیمرہ نہیں ہے، کتنے کیمرے ہیں؟ دو، اور ایسے ایڈجسٹ ہوئے نا ماں کے پیٹ میں کہ ذرا سی ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو تو 2 کے 3 اور 3 کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کون تھا ماں کے پیٹ میں کہ ماں روٹی کھا رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے؟ کون ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے اور ورنیل کیلیپر کے ذریعے اس کو جناب اس کی پتلیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کون تھا ماں کے پیٹ میں؟ خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے، یہ بنایا گیا ہے۔ دوسری بات ہم نے کلمے میں اقرار کیا، یہ کلمہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے نظریوں پہ تلواریں چل رہی ہیں۔ دوسرا ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک ہے۔ جس نے بنایا وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ۔ اس میں ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن بے شمار خدا ہیں، اتنے بت ہیں۔ میں تھائی لینڈ گیا، وہاں پوری بتوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے، 4 بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے۔ وہاں مجھے بتایا کہ 4 بھگوان خریدو ایک فری ہے۔ خیر میں نے کہا اب تمہارا اپنا بھگوان سے تمہارا تعلق ہے، تم جانو بھگوان جانے، ہمیں تو ایک خدا کو مانتے ہیں بھائی، صحیح ہے نا۔ وہ بغیر پیسوں کے ملتا ہے، وہ فری ہے، جب اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگو وہ آپ کی پکار سنتا ہے۔
تو इसमें अल्लाह ने यह भी बता दिया कि वो कितने हैं, एक। तीसरा इसमें क्या, हमें उसका नाम अल्लाह है। उसका नाम क्या है? अल्लाह। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा को तो मानते हैं, गॉड है, क्रिएटर है। बहुत से साइंसदान भी मानते हैं, वो कहते हैं कायनात खुद से बनी नहीं सकती। बहुत से साइंसदान इस नजरिए पे सख्ती से रद्द करते हैं कि ऑटोमेटिकली बनी है। वो हंसते हैं इस पे कि यार ये खुद ही से धमाका हो गया। कह रहे हैं एनर्जी के बगैर धमाका कैसे हुआ? वो एनर्जी कहां से आई और मादा कहां से आया? एनर्जी मादे में कन्वर्ट हुई है तो एनर्जी तो पहले से कहीं से आई होगी ना। अदम से तो कुछ भी नहीं आ सकता, तो कोई जात है। लेकिन वो कहते हैं हम ये क्यों माने कि वो अल्लाह है? मुसलमानों को हम क्यों लिफ्ट कराएं? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। भाई हम क्यों माने कि अल्लाह है? बस है, कोई खुदा है, क्रिएटर है, बनाया है, उसका नाम अल्लाह। ये हमें कहां से पता चल गया? क्योंकि अगर वो मानेंगे कि वो अल्लाह है तो फिर कुरान मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानना पड़ेगा, फिर नमाज है, फिर ज़कात है, फिर मौलवी को भी बीच में लाना पड़ेगा कि तलाक हो गई है कि नहीं हो गई है, विरासत में किसका है, ये कितनी शादियां कर सकता हूं, कितनी नहीं कर सकता। वो कहते हैं ये तो रियासत बताएगी आपको, मौलवियों से क्यों पूछ रहे हो? तो ये सारे ना लवाजिमात उसके बीच में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा वो है मगर वो अल्लाह बोलो नहीं। हम उनसे कहते हैं कि देखो एक खुदा वो है जो अपने बंदों से ताल्लुक रखता है, जिसने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, जिसने आदम को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो कलाम नाजिल करता है तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, कुरान की शक्ल में। उसमें हमें पूरा उसका इंट्रोडक्शन मिल रहा है। यह भी पता चल रहा है कि ये इसका तारुफ क्या है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जब हम पूछते हैं कि तेरा तारुफ क्या, वो कहते हैं मैं वो जात हूं जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सारी कायनात का तने तनहा मैं मालिक हूं। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, सब कुछ जानता हूं मैं। किन बातों से खुश होता हूं ये भी बता रहा है, किन बातों से नाराज होता हूं ये भी बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं तौहीद से खुश होता हूं, कोई मेरी इबादत करे, इताअत करे, इससे खुश होता हूं। कोई मेरे लिए गरीबों को खाना खिलाए, इससे खुश होता हूं। कोई घर में मुस्कुरा के दाखिल हो, इससे खुश होता हूं। बदअखलाक लोगों से खुश नहीं होता, जिना करने वालों से खुश नहीं होता, सूद खाने वालों से खुश नहीं होता। वो पूरा अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है। उसका नाम है अल्लाह। अल्लाह के अलावा अगर कोई और खुदा है तो वो चुप बैठा हुआ है। वो हम अंग्रेज से पूछते हैं अगर अल्लाह के अलावा कुछ और है तो वो क्या कह रहे हैं? वो कहने कुछ भी नहीं कह रहा। वो कौन सी किताब है भाई जिसमें उसके हकाम लिखे हैं? कह रहे कोई किताब नहीं है। हम कहते हैं यार मुझे एक बात बताओ, एक मुल्क ने 2 सफीर भेजे, एक सच्ची मुच्ची का सफीर है। अमेरिका ने 2 सफीर भेजे आपके पास, एक है सच्ची मुच्ची का और एक है झूठी मुट्ठी का। सच्ची मुच्ची का आके आपको पेपर बता रहा है कि अमेरिका ने ये पैगाम भेजा है कि अड्डे दे दो हमें वरना ऐसी की तैसी कर देंगे, या कोई और अच्छा पैगाम ले आओ ना, हमें धमकियां क्यों लेकर आ रहा है? अमेरिका ने कहा है कि मैं आपकी हुकूमत अब गिर रही है, पेट्रोल से सुना है कि बीवियां भी मार्केट से शार्ट होने लगी आप लोगों की, तो अब मैं आपको IMF से कर्जा दिलवा रहा हूं। वो पूरा एक उसके पास पैकेज है और उसके पास सनद है, स्टैंप है, सब कुछ है। दूसरा घुन्ना बना हुआ है चुप, वो बोल ही नहीं रहा कि ये झूठ बोल रहा है, मैं हूं अच्छा, मैं सही हूं, मैं असल सफीर मैं हूं। वो क्या बना हुआ है? वो चुप करके बैठा हुआ है। हम तो भाई फिर उसी सफीर से डीलिंग करेंगे यार जिसके पास पेपर भी है, ऑर्डर भी है। अब जब ये ओरिजिनल सफीर चला गया तो झूठी मूठी वाले ने बोला कि असल तो मैं था, हम रख के थप्पड़ लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अब तू बता रहा है घंटे से तो वो तकरीर कर रहा है। मैं इससे एक और अच्छी चुटकुले वाली मिसाल बताता हूं। हमारे एक दोस्त की शादी नहीं हो रही थी, ये मिसाल जल्दी समझ में आएगी आप लोगों को। वो मुझे ले गए कहीं पैगाम, पुरानी बात है 2006 की बात है मेरा ख्याल है। वो मुझे ले गए सिफारशी बना के। अब मैं मौलवी था तो मैं नहा धो के साफ सुथरे सफेद कपड़े, कॉटन कलफ पहने, मैंने कहा थोड़ा लड़की के अब्बा पे रो पड़ेगा, सिफारिश कबूल करेंगे मेरी। पगड़ी छगड़ी बांध के मैं चला गया, अब वो घरेलू कपड़ों में। अब मैं जब जाके बैठा हूं तो लड़की के अब्बा समझ रहे हैं कि मैं आया हूं अपने रिश्ते के लिए, तैयार मैं हुआ हुआ था। अब वो मुझसे बात कर रहे हैं, बेटा आपकी तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा यार ये मुझसे पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं तनख्वाह कितनी है। 2-3 सवाल किए तो मैंने फौरन कह दिया हजरत मैं इनके रिश्ते के लिए आया हूं। मेरा फर्ज बनता था ना, मैंने फौरन कह दिया मैं नहीं हूं, कौन है? ये है। अगर मैं गुंडा बन के तनख्वाहें बताता रहता और ये है और यूं है और घंटा और पूरी मैं डिटेल बताता, वो कहते चलो मेरी तरफ से कबूल है, फिर मैं आखिर में कहता कि असल में तो ये है, वो रख के थप्पड़ लगाते कि नहीं लगाते कि अगर असल ये है तो तू पहले सवाल में ही बता देता ना, घंटे से क्यों बैठा हुआ है वो? तो ना मेरी होती ना उसकी होती, हुई तो फिर भी नहीं किसी की। लेकिन एक बात कर रहा हूं मैं, ना मेरी होती ना उसकी होती। तो भाई अगर अल्लाह खुदा नहीं है तो जब अल्लाह माज अल्लाह अगर झूठा है तो वो कह रहा है मैंने मूसा को भेजा, कुरान नाजिल किया, पैगंबरों को भेजा, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है, तो जो ओरिजिनल सच्ची मुच्ची का है वो आके बताता क्यों नहीं है कि ये गलत है? वो हजारों साल से चुप बैठा हुआ है, अब भी बैठा हुआ है और बैठा ही रहेगा, तो उसको बैठा ही रहने दो, उसको लिफ्ट कराने की कोशिश
ہم اس خدا کو مانیں گے جو ہم سے کلام کرتا ہے, جو کہتا ہے, بتاتا ہے کہ کیا مجھے پسند ہے اور کیا مجھے ناپسند ہے, کن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں, کن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو کریٹر ہے, گاڈ ہے, اس کا نام کیا ہے, اللہ ہے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ میں اشارے بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ 3 باتیں ہو گئی. ذہانت بہت ہے نا آج کل. وہ ایک آدمی تھا, گرو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں, ان کے چیلے ہوتے ہیں, تو اکثر گرو ہوتے بے وقوف ہیں. تو گرو جو تھا بڑا بے وقوف تھا نا سردار, اس نے اپنے چیلے سے کہا یار لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت بے وقوف ہوں, تو میں نے اپنی ذہانت ثابت کرنی ہے, تو ایسا کر تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میری ذہانت کیا ہو جائے, ثابت. لیکن کہا کہ آسان پوچھنا, مشکل نہیں پوچھنا, ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آئے, ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہ جو چیلا تھا نا وہ پریشان ہو گیا, یار بہت کوئی آسان سی پہلی پوچھو, ایسا نہ ہو کہ اس کو جواب نہ ہو میرے چترول لگ جائے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ, اچھا سرائیکی میں ہے یہ لطیفہ, اصل میں مجھے پوری سرائیکی آتی نہیں لیکن ہمارے حضرت سناتے تھے سرائیکی زبان میں. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ, ایک مخلوق ہے, جانور ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے. اب اتنی واضح بات کر دی نا, چولہوں کے گرد گھومتی ہے, پونچھ گھمیندی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے. اس کا خیال تھا. اب تو جواب اس نے کہا مرغا, ککیڑ. اب یہ ٹینشن میں آ گیا, یار اب میں اگر بولوں گا جواب غلط ہے تو میں کیا کروں گا, میں تو پٹوں گا ٹائٹ طریقے سے. اب یہ تھا بڑا ہوشیار نا, اس نے کہا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, کسی نے بتایا ہے, یہ جواب خود سے نہیں انسان کے دماغ میں. اتنی ذہانت میں نے کسی انسان میں ایسی ذہانت نہیں دی, یہ لگتا ہے حضور کسی نے بتایا ہے آپ کو. حضور کہتے ہیں نہیں, عقل کی دوڑ ہے بھائی, یہ عقل کی دوڑ ہے, کسی نے بتایا نہیں. تو اس لیے میں جب کہتا ہوں نا کتنے ہو گئے تو میں یوں کر رہا ہوں, تو آپ غلط جواب نہ دے دو. پھر بھی اگر غلط ہو تو پہلا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی, پیدا کس نے کیا, کسی نے پیدا کیا ہے. نمبر 2 وہ اکیلا ہے. نمبر 3 اس کا نام کیا ہے, اللہ. اس کلمے میں ہم اقرار کرتے ہیں. چوتھا, بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کوئی کریٹر ہے, کوئی خدا ہے, چلو مان لیا, اس کا نام کیا ہے, اللہ ہے. تو اب کرے کیا, ہے تو ہے بھائی, اس نے پیدا کیا, اب ہم لائف کو انجوائے کریں. ہم اس میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی وہ تو معبود ہے. معبود کسے کہتے ہیں, جس کی غلامی اختیار کی جائے گی. ہم نے مان لیا کہ وہ ہے, تو اب اسی سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے. ساری باتیں کس کی فالو کرنی ہے, غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے, ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے. ایک طرف آپ وکیلوں کو بلاتے ہو, یار میں یہ, یہاں زیادہ تر ٹھیکیدار لوگ ہیں نا کنسٹرکشن کرنے والے, یار میں تھوڑا سا یہ گیلری بڑھانا چاہتا ہوں, لیگل ہے کہ انلیگل ہے, پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ویسے تو پاکستان میں پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاطاً کیا کرتے ہیں, بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں لوگ, یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے, یار میں نے یہ کرنا ہے, یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. چرسی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یہاں سٹا پی سکتا ہوں یا کھلے عام بیٹھ کے, یا مجھے پائپ میں برساتی نالے میں لیگل ہے پاکستان میں. میں نے دیکھا ہے برساتی نالے میں آج کل, پہلے تو سیلابی ریلے آیا کرتے تھے, اب وہ ریلے اب کہیں اور سے جا رہے ہوتے ہیں. نالوں کے اندر کون بیٹھا ہوتا ہے, میں ولاگ بھی بناتا ہوں نا, تو میں نے کچھ دن پہلے چرسی دیکھے بیٹھے ہوئے, میرے خیال ہوا ولاگ بنا کے ڈالوں, بتاؤں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, لیکن میں نے اس لیے نہیں ڈالے کہ سارے چرسی پہنچ جائیں گے. اچھا یہ بہترین لوکیشن مفتی صاحب نے بتائی ہے یار, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں سب کا اجتماع ہوتا ہے, تو جو ہے نا اس لیے میں نے نہیں بنایا پھر وہ. خیر, تو ہم نے کیا اقرار کیا کہ وہ معبود بھی ہے, اس کی عبادت کی جائے گی. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے, ہر بات میں پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے, اللہ سے. تو میرے بھائی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا زبان اور دل سے اور عمل سے اقرار کرتا ہے, یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے, وہ ہے کامیاب. اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, میرے بھائی وہ کرونا کی 10 ویکسینیں لگا لے, ٹھیک ہے نا, 90 سال زندگی گزار لے, اللہ کہتا ہے نما تکونو یدرککم الموت, چاہے تم چاند پہ بھی پہنچ گئے نا, آنا کہاں ہے, قبرستان میں. یہاں سے تو قبرستان ویسے بھی بہت قریب ہے, آنا کہاں ہے تم نے, میرے پاس آنا ہے, چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں. اور تم جو یہ کہتے ہو, پھر کچھ کلمے کے لوازمات ہیں جو قرآن نے بیان کیے. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں, تو تیرے پاس آئیں گے کب,
اللہ نے کہا جو خدا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے انسان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر تھے, پیغمبر تھے. آپ نے بتایا کہ میں نہیں کہتا, اللہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے خدا کے سامنے کھڑے ہوگے. مشرکین نے مذاق اڑایا. ایک مشرک نے کیا کیا, ایک پرانے قبرستان گیا اور سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی, صدیوں پرانی بھربھری ہڈی, وہ نبی کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ زندہ ہوں گی. مذاق اڑانے کے لیے نا, یہ آپ اس کو خدا دوبارہ انسان بنائے گا. وہ اعتراض کر رہا تھا نبی پر, مگر نبی نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ نبی کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا میں زندہ کروں گا. نبی خاموش ہو گئے. بھائی جس پہ اعتراض تو اللہ پہ بنتا ہے, مجھ پہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا. اس میں کیا حکم دیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اس کو. ذرا اس کو چاہیے وہ پانی کا قطرہ نبی کے پاس لے کر آئے اور کہے کہ اس قطرے کو کون انسان بنا سکتا ہے. تو نبی کیا کہیں گے؟ تو بھی اسی سے بنائے اور ساری دنیا اسی سے بن رہی. یہ قطرہ ہے جو ماں کے رحم میں جب ماں روٹی کھاتی ہے, اسی روٹی سے اس قطرے میں آنکھ بھی بنتی ہے, ناک بھی بنتی ہے, دل بھی بنتا ہے, دماغ بھی بنتا ہے, جگر بھی بنتا ہے, پورا جسم تیار ہوتا ہے. پھر جو ہے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے. دماغ کی بڑی لمبی نسیں, اتنی لمبی پائپ لائنیں دماغ میں کہ یہاں سے لے کے جاؤ اور چاند سے گھما کے نیچے لے آؤ. ایسی پائپ لائنوں کو جس میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اللہ گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بن کس سے رہا ہے؟ روٹی سے جو ماں کھا رہی ہے, کھجور سے, روٹی سے, دودھ سے, دہی سے, جو کچھ کھا رہی ہے سب چیزوں سے بچے کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ سیمنٹ بجری سے تعمیر بنا سکتے ہو, خدا کی قسم کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا دو. اللہ روٹی اور چاول سے کیا بنا رہا ہوتا ہے؟ اس بچے کی آنکھیں, ناک, دل, دماغ, جگر بنا رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کو ماں کے پیٹ سے نکالتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ جس روٹی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اسی روٹی سے اب کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. اور پیدا کس وقت ہوگا؟ نہ اس کی ولادت سے پہلے نہ بعد میں. جب بچہ پیدا ہوا اب ضرورت ہے, اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اس کو بتا دیجئے اولم یر الانسان, کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا, فاذا هو خصیم مبین, ایسا بنا کہ آج جھگڑا کر رہا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم, بنانے والے کو کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ مر گیا تو کون زندہ کرے گا مجھے. بنا کس سے؟ پانی سے بنا. اور ایسا کانفیڈنس, اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ کریٹر پہ اعتراض کر رہے ہیں بھائی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. تو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اس کو بتا دے وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. تو میرے بھائی گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا, لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہم گورے کی نہیں کر رہے, ہم اس کائنات کو بنانے والے کی کر رہے ہیں. بنانے والے پر کبھی مخلوق کو ترجیح مت دو. گورا خود کریٹڈ ہے, بنانے والا نہیں ہے. بنانے والا اپنے بارے میں بتا رہے کہ میں دوبارہ بھی بناؤں گا, پہلی دفعہ جس نے بنایا دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تو کامیابی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ کیا ہے؟ کامیاب. اب اسلام آپ کو ترقی سے نہیں روکتا, لیکن یہ ترقی باؤنڈ ہوگی اسلامی شریعت کی حدود میں. آپ نے ترقی بھی آخرت کے لیے کرنی ہے, وہ بھی آخرت کے لیے کرنی ہے آپ نے. تو ہماری کامیابی میں اصل کیا ہے بھائی؟ بولو نا, آخرت ہے. اصل ہے خدا کو راضی کرنا. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے, یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا, جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا, جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا. یعنی اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ, اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو, لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30, تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے, یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے
تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ زوال کے وقت قرآن پڑھنا، کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے، جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا، گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے، کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ عدنان یاسین کراچی سے۔ دیکھیں، عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے۔ تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی، لٹکانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یادگار کے طور پہ میرے ابا، میرے ماموں، میرے چاچا البم میں۔ یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں۔ پرنٹ جو جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھیں اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے، اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں۔ ابھی دیکھو یہ جو پڑوس میں مفتی ہے نا، مفتی منیر بنا ہوا ہے، مفتی نہیں ہے یہ 15-20 سال سے ناخن دیکھ کے چور بتا رہا ہے اور عورتوں کے بنیان سو کے جن بتا رہا ہے۔ میں نے کبھی ممبر پہ اس کا نام لیا؟ بتاؤ۔ میں نے عاملوں کے خلاف جرنلی بولتا ہوں، میں کبھی نام لے کے نہیں رد کرتا۔ اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بیان میں مجھے واجب القتل قرار دے رہی ہے۔ آج جمعے کے بیان میں پھر اس نے بیان کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود واجب القتل ہے۔ اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہر جمعے کے بیان میں اس کا ٹاپک ہی یہی ہے، تو اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نے اس کے بارے میں، اور میں نے بھی بولا جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا واجب القتل واجب القتل، پہلی بات تو کہ جو بھی کسی کو واجب القتل کہہ رہا ہے نا، جو بھی مذہبی اسکالر، اس کو بولو خود جا کے قتل کرو، خود جاؤ آپ، اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ جیل کی سلاخیں وہ کاٹتے ہیں، پھانسیوں کے پھندوں پہ وہ لٹکتے ہیں، اور ہیرو تم بن جاتے ہو، تم صرف جنازہ پڑھانے آؤ گے ہیرو بننے کے لیے۔ تو یہ کام جو بھی جب آئندہ جمعے کی تقریر میں بولے نا واجب القتل ہے گستاخ، تو بولے سر آپ جس کو گستاخ سمجھتے ہیں نا وہ ادھر ہی قریب میں رہتا ہے، آپ کائنڈلی یہ ہمت کریں جا کے، پھر ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے۔ اگر حکومت نے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا یا مفتی صاحب کے گارڈوں نے آپ کو مقابلے میں شہید کر دیا تو مفتی صاحب کے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے، لیکن ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے، آپ شہادت کے مرتبے پہ پہنچو گے۔ تو سر یہ کام آپ کریں۔ یہ تو اس کا اصل جواب ہو گیا کہ جمعے میں نا جب بھی آئندہ دوبارہ وہ بولے نا گستاخ واجب القتل ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بولے سر یہ کام آپ کریں، یہ پسٹل ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ جو صحرا ہے نا، یہ آپ اپنے یہ کریں، اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی یہ اپنے مریدوں سے یہ کام کرواتے ہیں، ان کو جیلیں ہوتی ہیں، گارڈ بعض دفعہ ان کو الٹا جواب میں مار دیتے ہیں اور یہ ہیرو بن جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا تو پھر میں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس کو تکلیف اس بات کی ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، اور مجھے اس کے بارے میں مستند جگہوں سے پتا چلا ہے کہ یہ خواتین کے بنیان سونگتا ہے۔ تو اب اس کو چڑھو رہی ہے اسی جملے سے بنیان بنیان بنیان، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بنیان سونگنا چھوڑ دیں۔ آپ کی عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف باتیں کرنا شروع کریں، آپ کی عزت اس میں ہے کہ بنیان سونگنے والا کام بولو چھوڑ دیں۔ لیکن غیرت ہوگی تو یہ کام چھوڑے گا، ان کا دھندا بنیان سے چلتا ہے۔ تو وہ بھی بے غیرت ہے جو اپنی بیویوں کے بنیان ان لوگوں کو لا کے یا عورتوں کے بنیان سنگاتے ہیں یا اپنے بنیان سنگاتے ہیں، اور جو سونگتا ہے اس کا تو امیون سسٹم بہت ہی بوسٹ کیا ہوا ہے، تو ان کو تکلیف اس بات کی ہے۔ تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے باز آ جا، ورنہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہمیں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اصل بات یہ کہ بنیان چھوڑ دے تو، جب تو بنیان سونگنا چھوڑ دے گا تو ہم بولنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اور تو ہم تو بول رہے ہیں تیری وجہ سے، دفاع میں بول رہے ہیں، ورنہ بنیان سونگنے والے تو ہزاروں پڑے ہوئے، ہم نے کبھی بولا کسی کا نام لے کے کسی کے خلاف؟ یہ مسئلہ خیر اب کہاں ہم نکل لیے، آگے چلتے ہیں میرے بھائی، بس جلدی سے 5 منٹ میں یہ مکمل کرتا ہوں موضوع۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ومن قتل مظلوما، اگر کسی نے تمہیں قتل کر دیا ہے یا تمہارے کسی ریلیٹو کو، تو خود سے، یہ نہیں کہ قاتل کے بھائیوں کو قتل کر دیا، دشمنیاں بڑھا دی. فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے مقتول کے ولی کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل، لہذا قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. کیا مطلب؟ قاتل کو صرف قتل کرنے کی اجازت ہے قصاصاً، چاہو تو دیت لو یا اس کو قتل کرو، قاتل کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی اجازت نہیں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، قاتل، آپ کے ابا کو کسی نے قتل کیا، آپ نے کہا قاتل مل گیا تو ٹھیک ہے اس کو مار دیں گے، وہ نہیں ملا تو اس کے بھائی کو مار دیں گے، وہ نہیں ملا تو اس کے چاچا، جو ملا اس کو مار دو. یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے بھائی. جو مجرم ہے صرف اس کو، مجرم کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وہی وہ ہو گیا جون پور میں نا، ایک آدمی نے کہا جون پور بڑا زبردست ہے، انصاف ہوتا ہے، وہاں چلتا ہوں. گرو نے کہا نا، تو چیلے نے کہا کہ حضور وہاں نہ جائے، انصاف اتنا ہوتا ہے افورڈ نہیں کر پائیں گے. اس نے کہا نہیں انصاف ہوتا ہے، سب کے ساتھ مساویانہ سلوک ہوتا ہے. تو اس ملک میں چلے گئے یہ، تو وہاں دیکھا کہ جلاد ایک موٹے آدمی کو پھانسی پہ لٹکا رہا ہے، اس کی گردن آ نہیں رہی تھی، گردن نہیں آ رہی تھی. اب یہ جو گرو تھا نا، یہ باریک گردن والا تھا. تو جلاد نے بادشاہ کے کہا، بادشاہ سلامت، جس کو قتل کی سزا سنائی گئی ہے اس کی گردن اتنی موٹی ہے، پھندے میں نہیں آ رہی. تو بادشاہ نے کہا قریب میں جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دے پھر، کیونکہ ہمارے یہاں انصاف، سب برابر ہے، قاتل اور جو غیر قاتل سب کیا ہے، برابر. قاتل کی نہیں آ رہی تو جس کی آ رہی ہے، تو گرو کی آ رہی تھی، اس کو پکڑ کے لے جانے گے، وہ بھاگا اور توبہ کی کہ آئندہ اس کنٹری میں نہیں آؤں. تو بعض گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل قاتل مل نہیں رہا، تو چلو اس کا جو ریلیٹو مل رہا ہے فی الحال اس کو مار دو. اس سے جو دشمنیاں اور جو لڑائیاں صدیوں تک نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا، ہمارے ایک دوست مجھ سے یہاں ملنے آئے، میری بڑی گپ شپ تھی ان سے. جب میں گیا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں. ایک پوائنٹ طے ہوا کہ وہاں تک آپ آ جائیں، یہاں تک میں آؤں گا، ملاقات ہوگی. میں نے کہا اکیلے آ رہے ہوں گے؟ دیکھا 50 بندے کلاشن کوفے لے کے ان کے ساتھ. ابے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی، میں تو آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، یہ مجھے اغوا کرنے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ میں پہلے تو ڈر گیا. اچھا ان کی تھی بھی ماشاءاللہ 4 بیویاں. یہ موضوع سیٹ کے بعد ابھی معذرت چاہتا ہوں. تو 4 بیویوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے، پوتے، داماد، زیادہ کلاشن بردار، پوتے وہ سارے وہ آئے ملنے کے لیے. میں اکیلا باریک سا، میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے، وہ میرے سامنے. اس زیادہ کیمرے کا دور تھا نہیں اس وقت، 2000 میرا خیال ہے یہ 11 یا 12 کی بات ہوگی. تو میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ ہماری دشمنی ہے، کیا کریں، اس کے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتے. میں نے کہا دشمنی کو کہہ رہے ہیں، ہمارے باپ نے فلانے کے چاچے کو مارا تھا تو اس کے پھپھے نے ہمارے نانے کو مار دیا، تو ہمارے نانے نے اس کی پھپھو کو مار دیا، تو اس کی پھپھو نے اس کے دادا کو مار دیا، تو اس کے دادا نے اس کے بھتیجے کو مار دیا. تو کہہ رہے ہم لوگ کے سسٹم یہ ہے کہ جو ملے مار دو. تو میں نے کہا آپ نے بھی کوئی مارا؟ کہہ رہے میں نے تو نہیں مارا، میرے فلاں نے مارا تھا، تو وہ تو مل نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں دبئی بھاگ گیا، کہاں بھاگ گیا، تو اب میں نے مارا نہیں ہے لیکن ماریں گے مجھے. یہ میں کہا یار عجیب ڈرامہ چل رہا ہے یار. کہہ رہے چل یہی رہا ہے مارکیٹ میں، تو زندگی ہے یار، یہ ہر وقت فلاش 50-60. کہتے ہم تو جہاں چائے پینے بھی جاتا ہوں، کہہ رہے 50 آدمی میرے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اب آپ نہیں ملیں گے تو مجھے مار دیں گے، کہ آپ کا چاچا نہیں مل رہا تو آپ کا جو وہ مجھے مینٹور کہتے تھے، اپنا مرشد کہتے تھے، تو آپ کا مرشد ملا اس کو مار دو. پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا. ایک آدمی KPK کے کسی گاؤں میں گیا، وہ قبائلی علاقوں میں نا، کراچی والا گیا. تو اب وہ کراچی والا بیچارہ، وہ KPK وہ بڑا غیرت مند تھا، اس نے کہا چلو ہم تمہیں سیر کراتے ہیں. کسی گاؤں کا واقعہ ہے، KPK میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی علاقے کا واقعہ ہے. تو وہ اس نے کہا ہم چلو کراچی والے کو کہا تمہیں سیر کراتے ہیں. تو جانا ادھر تھا، بڑے لمبے راستے سے اس کو لے کے جا رہا ہے. کراچی والے نے بولا بھائی یہاں جانا تو گھما کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ادھر ہمارا دشمن بیٹھا ہے، وہ فائر کرے گا. کراچی والا ڈر گیا، بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہے یہاں پہ نا. تو اس نے جب دیکھا نا کراچی والا ڈر رہا ہے، اس نے کہا ڈرو نہیں، وہ ہمارا 1 مہمان مارے گا، ہم اس کے 10 مہمان ماریں گے، ڈرنے کی ضرورت. اب بتاؤ اس سے ڈر کم ہوگا یا بڑھے گا؟ وہ تو اور ڈر گیا بھائی. ابے ادھر تو مہمان چل رہے ہیں، وہ تمہارا 1 مہمان، ہم اس کے 10 مہمان. تو جب وہ 50 کلاشن کو برداروں کے ساتھ آئے نا اور کہا کہ اس طرح سے مارا جاتا ہے، میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا؟ ایسا تھا وہ بولے یار یہ مفتی کوئی اڑا دو، فی الحال یہ نہیں مل رہا. تو خیر اتنا بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات ہے، ان علاقوں میں علماء کی بڑی قدر ہے، اور صرف علماء کی وجہ سے امن قائم ہے، صرف علماء کی وجہ سے. اگر علماء نہ ہوتے نا تو کٹ کے ختم ہو. وہ آتے آخر میں مولوی کے پاس ہی ہیں کہ مولوی کا جو فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے. مذہب کی بڑی عزت ہے،
یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن بھائی مذہب کو پورا فالو کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قاتل کے علاوہ کسی سے دست درازی کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس ایک دو آیتیں پڑھ لیتا ہوں میں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریبی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا اور تمہاری چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، ان کا مال مت کھاؤ. نہ چاچا کھائے، نہ ماموں کھائے، نہ باپ کھائے، نہ اتنا بڑا بھائی کھائے. اس کے مال کی حفاظت کرو. فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، معاہدوں کی پابندی کرو. جس انسان سے بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی پابندی کرو، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، ایگریمنٹ کے بارے میں صرف گورنمنٹ نہیں پوچھتی، آخرت میں کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب بھی کسٹمر کو کوئی چیز تول کے دو تو پورا پورا تولا کرو، اس میں ڈنڈی مت مارا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارا. پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیمانہ صرف وہ ترازو نہیں ہے، ہر جگہ یہ پیمانہ. عقل کا پیمانہ بھی جب آپ اینالائز کریں کسی کی بات کو تو اس میں فرقہ پرستی میں نہ آئے، اس میں رشتہ داری میں نہ آئے. آپ دلیل سے تجزیہ کر کے دیکھیں کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. آپ کے فرقے کے خلاف بات جا رہی ہے اگر تو بھی اگر صحیح کہہ رہا ہے تو بھائی ایکسپٹ کرو اس کو. آپ ہمارے یہاں جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فرقہ واریت غلط ہے، سب سے زیادہ ہٹ دھرمی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہٹ دھرمی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کے خلاف جب کوئی بات آئے گی تو بعض ایسے بھی اسکالر ماضی قریب میں گزرے جنہوں نے صحابہ کو بہت برا بڑا کہا. جب علماء کو غصہ آیا اور علماء نے ان کے عیب دنیا کو بتانا شروع کیے تو ان کے فالوورز بہت سیخ پا ہو گئے. تو علماء نے کہا کہ یہ جب صحابہ کے خلاف بول رہے تھے اور پھر ہم جب صحابہ کا دفاع کرتے تھے تو آپ ہمیں کہتے تھے کہ تنقید سے بالا تر صرف پیغمبر کی ذات ہے، تو پھر آپ کے پیر و مرشد بھی تو تنقید سے بالا تر ہے نا، آپ کے اسکالر، ان پہ تنقید ہو رہی ہے تو دلیل سے جواب دو نا، غصے میں بوکلاتے کیوں ہو؟ یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے. صحابی کے خلاف بول لو، نہیں علماء کو غصہ نہیں آئے، چپ چاپ سنتے رہے. لیکن جب آپ کے کسی لیڈر کے خلاف بولو ایک دم غصہ لال پیلے. بھائی تنقید کے سے بالا تر بالفرض اگر صحابہ نہیں ہے تو آپ کا جو اسکالر ہے یا جو آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی تو تنقید سے بالا تر نہیں ہے نا، اس پہ بھی تو تنقید ہو سکتی ہے نا. حضرت عثمان پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے، حضرت معاویہ پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے تو آپ جناب پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہو جاتے ہو، آپ سے باہر کیوں ہو جاتے ہو؟ آپ بولا کرو ہاں بھائی انسان ہے، تنقید ہے تو کیا ہو گیا، تو دلیل سے جواب دو، غصہ کیوں کرتے ہو؟ تو یہ دوسروں کے لیے غصہ نہیں ہے، اپنے بابوں کے لیے ان کے دل میں بہت غصہ ہے، ان کے لیے بڑی زیادہ غیرت رکھتے ہیں. خیر ہم آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. 2 آیتیں بس رہ گئی ہیں، کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جس چیز کی نالج نہ ہو نا اس کے پیچھے مت چلا کرو، پھینکا مت کرو. پتا وتا کچھ ہے نہیں، پھینکے جا رہا ہے. ہر کہیں سے کوئی خبر آ گئی، آپ کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، چلا دی مارکیٹ میں. آج سسٹم یہی چل رہا ہے ہمارے ملک میں. بعض دفعہ ایک آدمی مظلوم ہوتا ہے، اسی مظلوم کو ظالم قرار دیا جا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے خود کروایا ہے. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس نے خود کروایا ہے؟ تو ایسے ہی پھینکے جا رہے ہو. خاموشی اختیار کر لو بھائی، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن چپ رہنا ہمیں آتا نہیں ہے. اللہ نے کہا جس چیز کی یقینی علم نہ ہوا کرے، علم یقینی چیز کو کہتے ہیں، اس کے در پہ مت ہوا کرو، مت پیچھے چلو اس کے جب تک تحقیق نہ ہو جائے. اور فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آخری آیت، بلکہ 2 آیتیں بس. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اکڑ کے چلنے کی اجازت صرف میدان جہاد میں اور ظالم کے خلاف لڑنے میں ہونی چاہیے. ظالم کو للکارو اکڑ کے. نارمل روٹین میں فنڈر بننے کی کوشش، میں یوں ہوں، یہ اکڑ کے چلنے کا مطلب صرف چلنا نہیں ہے، اکڑ کے بات کرنا بھی اس میں داخل ہے، بڑے بڑے بول بولنا بھی اس میں داخل. میں یہ اللہ کو پسند نہیں. جب بات آئے عالم کون ہے، بھائی میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں، بڑے بڑے لوگ مجھ سے علم میں پڑے ہوئے، میں تو چھوٹا سا مفتی ہوں، بڑے بڑے مفتیان کرام ان بڑوں کے مقابلے میں تو ہم مفتی بھی نہیں ہے، جاہل ہیں. آج یہ تواضع مذہبی لوگوں میں ختم ہو گئی. میں ہی ہوں سب کچھ، قرآن صرف مجھے آتا ہے، باقی سارے منجن بیچ رہے ہیں، حدیث صرف مجھے آتی ہے، باقی سارے 1400 سال سے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ باتوں کا تکبر ہے. ایک ہے چال میں تکبر، جو صاحب علم ہے اس کی باتوں میں تکبر ہوتا ہے، جو جسم اور صحت والا ہے اس کی چال میں تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں زمین پہ تکبر سے مت چلو. ہاں جاہل باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے. جیسے میدان جہاد میں ایک صحابی آئے، سر پہ پٹی باندھی اور ایسے اکڑ کے چلے، کہنے لگا حل میں مبارز کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کو یہ چال بالکل پسند
نہیں ہے سوائے اس موقع پہ. اس موقع پہ اللہ کو یہی چال پسند ہے. اللہ کے دشمنوں کو للکار رہے ہو, اس میں یہ نہیں کہ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے مارکوٹائی کے سلسلے میں, وہاں یہ اسٹائل ہی ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے جو اپنے ملی نغمے ہوتے ہیں نا, جس میں اپنا امیج باطل کے سامنے دکھایا جا رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس یہ میزائل ہے, ہمارے پاس وہ اسلام دشمنوں کو, یہ دشمن ممالک کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی لوگوں نے نیچے نیگیٹو کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, ابے تمہارے پاس صرف باتیں ہی ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. یہ موقع تانے دینے کا نہیں ہے. دشمن کے مقابلے میں آپ بتاؤ ہم بہت طاقتور ہیں, سمجھ رہے ہو, ہم بہت پاورفل ہیں. دشمن کو خوش ہونے کا موقع مت دو. اور حدیث میں دعا ہے لا تشمت بی الاعداء, اے اللہ میرے مقابلے میں میرے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا. تو ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو اپنی کمزوریاں بیان کر کے کیوں خوش کریں بھائی؟ آپس کے پھڈے آپس میں حل کرو. اب کوئی ہمارا دشمن ملک ہے, وہ اگر کوئی نیوز ہمارے خلاف چلاتا ہے اس کو مت پھیلاؤ, اس کو بولو تمہاری ایسی کی تیسی. صحیح ہے نا؟ تو کون ہے بھائی؟ سیدنا معاویہ کا اختلاف ہوا نا حضرت علی سے, تو روم کے بادشاہ نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, تو حضرت معاویہ نے ایسی دھمکی لگائی اس کو کہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے بھائی یہ, اور مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس کا مفہوم یاد ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ تیرے مقابلے میں آئیں گے تو سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا. ہم آپس کے پھڈوں میں یار ہم دوسرے دشمن ملکوں کو خوش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے بھائی, کرنے والا ہے ان کو کھا جاؤ. تو اس میں اپنے کنٹری پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں, بس یہ آخری آیت. اللہ نے سب کچھ کہہ کے آخر میں ایک بات بتائی کہ بھئی تکبر مت کرو. ذالک مما اوحا ربک من الحکمہ الیک ربک من الحکمہ, کہ یہ حکمت کی باتیں. وقضا ربک الا تعبدوا سے اللہ نے شروع کی اور یہاں تک فرمائے سب حکمت کی باتیں ہیں. آخری جو کلام کو ختم کیا, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. توحید سے اللہ نے اس رکوع کو شروع کیا اور ختم بھی کس پہ؟ توحید پہ. اس کا 2 دفعہ حکم دیا, کیونکہ ساری نیکیوں پہ پانی پھر جائے گا اگر شرک کر کے آئے. بعض لوگ ماں باپ کے ساتھ بڑے اچھے, سخاوت بہت زیادہ, بہت اللہ اللہ, کبھی یتیم کا مال نہیں کھایا انہوں نے, وہ بہت پیارے, پولائٹ, میٹھے, نبی کی محبت بھی بہت, لیکن یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا اگر شرک کر لیا فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, دھتکار کے ملامت زدہ بنا کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا میں, ساری تیری نیکیوں کو برباد کروں گا. میرے ساتھ کسی کو شریک کیا, اللہ غیرت والا ہے, وہ شرکت برداشت نہیں کرتا. چاہے ماتھے پہ اتنے موٹے موٹے سجدوں کے محراب ہوں, ساری زندگی عبادت میں گزری ہو, ماں باپ کی خدمت میں گزری ہو, سخاوت کے دریا ہو, اللہ کی یاد میں روتے رہتے ہو, اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی اور کو یا مدد کہہ دیا نا, مدد کے نعرہ لگا دیا, عبادت کر لی, معبود بنا دیا, زبان سے نہیں عمل سے بتا دیا کہ میں اس کو بھی معبود سمجھتا ہوں, شرک کیا, اللہ کہتے ہیں اٹھا کے سب نیکیاں برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. اس لیے شرک بہت ہی غلیظ اور بری چیز ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. وقت کافی ہو گیا, کل انشاءاللہ پھر سبحانک اللہم و بحمدک. میں نے اس کا سوال یہ تھا کہ شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں اور بیوی کہہ رہی ہے 3 طلاقیں دی ہیں, بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اب گواہ نہیں ہے تو مفتی تو شوہر کی بات کوئی بولے گا بھائی گواہ نہیں ہے, تو ایسے تو کوئی بھی عورت کہہ دے. لیکن عورت کو اگر 100% یقین ہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو عورت کسی بھی طرح سے اس سے علیحدگی اختیار کرے, اس کو قریب نہ آنے دے. ایسی صورت میں کورٹ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے. ایسی مجبوری میں یک طرفہ خلا لے لے, وہ کورٹ تو یک طرفہ خلا کہے گی, لیکن ہم یہ کہیں گے چونکہ 3 طلاقیں دی ہیں تو ویسے ہی حرام ہو گئی ہے وہ, تو کورٹ کا ایک ڈاکومنٹیشن کے لیے. لیکن جب عورت کو 100% یقین ہو, ڈرامے بازی نہ کر رہی ہو, سمجھتے اور جھوٹ بول رہی ہے, تو پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا اس کے اوپر. اسی وجہ سے کیونکہ گواہ نہیں ہے نا, تو ہم مرد ہی کی بات کو لیں گے نا کہ بھئی تمہارے پاس گواہ تو نہیں.